ہاں بلے ہونے دو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ناظرین خوش آمدید. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، دونوں جہانوں کی برکتیں دے، تمام عاشقان رسول پھلتے پھولتے رہیں، مدینے کے سدا بار پھولوں کے صدقے مسکراتے رہیں. ایک حکایت سناتا ہوں. حضرت سیدنا خواجہ ابو الحسن خرقانی قدس سرہ نورانی مشہور بزرگ میں، تو کوئی شخص بڑی دور سے سفر کر کے ان سے ملنے حاضر ہوا. ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ ان کا گھر کہاں ہے؟ میں بڑی دور سے صرف ملنے کے لیے آیا ہوں. تو گھر بتا دیا کسی نے. انہوں نے گھر پہ جا کر دستک دی تو اندر سے پوچھا گیا کون؟ تو میں بڑی دور سے سفر کر کے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی صاحب سے ملنے حاضر ہوا. تو اندر سے ان کی زوجہ محترمہ نے وہ بولنا شروع کر دیا کہ میں ان کی بیوی ہوں، یہ تو میرے ساتھ ایسا ایسا کرتے ہیں، یہ ایسے شخص ہے، تم کو غلط فہمی ہو گئی ہے، کوئی نیک آدمی کا نام خواجہ ابو الحسن خرقانی نہیں ہے، کیا صحیح آدمی نہیں ہے یہ بڑے وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت کے مالک، ان کی ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے اور یہ ان کے بیوی کے تاثرات، یہ مسئلہ کیا ہوگا پتہ نہیں. پھر لوگوں سے پوچھا میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، کوئی عطا پتہ مل جائے کہ میں ان سے مل تو لوں. تو کسی نے کہا کہ یہ اس طرف گئے لکڑیاں کاٹنے کے لیے، جنگل کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس طرف آگے بڑھے. تو دیکھا کہ دور سے کوئی شخص آ رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی جانور ہے جس پر لکڑیوں کا گٹھا رکھا ہوا ہے. یہ اور قریب ہوئے تو ایک دم سہم گئے کہ یہ جانور جو تھا یہ شیر تھا. شیر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھا ہوا تھا جو کہ ایک بالکل یعنی کہ غیر فطری بات تھی. شیر اور اس طرح وہ جانور کی طرح فرما بردار ہو اور دوسرے جو بار بردار جانور ہوتے ہیں ان کی طرح وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے، آدمی بے خوف اس کے ساتھ چل رہا ہو. تو یہ تو ایک دم گھبرا گئے کہ ماجرا کیا ہے. تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی تھے وہ، انہوں نے فرمایا کہ بھائی ڈرو مت، میں وضاحت کیے دیتا ہوں. اگر میں اپنی بدمزاج بیوی کا بوجھ نہ اٹھاتا تو کیا یہ شیر میرا بوجھ اٹھا لیتا؟
تو اتنا پیارا مدنی پھول انہوں نے دیا. تو یہ باکرامت ولی تھے, لیکن گھر میں بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو اس میں انسان کو حکمت عملی اور تدبر سے کام لینا چاہیے. جذبات والے فیصلے جو ہیں بعض اوقات بہت بڑی ندامت کا سبب بنتے ہیں. اللہ تعالی آسانی فرمائے, ہم سب کے حق میں بہتر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ باپا, جزاک اللہ, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا سوشل میڈیا کے ناظرین کو. کافی سارے لوگ یہ الفاظ واپس لے لیں, میں مفاد پرست آدمی ہوں. اچھا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ کام کروں مجھے بہت سارا ثواب ملے گا, تو میں نے وہ احسان تھوڑی کہ آپ کو ٹائم دے گا. میرا مفاد ہے, کوئی کب کسی کا مفاد مال دولت جو کچھ ہوتا ہے, میرا مفاد نیکیاں کمانا, ثواب کا انبار کرنا, اللہ اور رسول کی رضا جمع کرنا, اچھا مفاد ہے. مجھے ویسے میرا یہ بتا دوں کہ پہلے یہ اس طرح کے اعلان کرتے تھے کہ خوش نصیبی ہے کہ ہم کو وقت دے دیا, یہ دے دیا. میں منع کیے, میں نے ایسا نہیں بولا. میں دعوت اسلامی تو میری اپنی ہے, یہ سارا مدنی کام میرا اپنا ہے. میں کوئی احسان تھوڑی کرتا ہوں, باہر کا مہمان تھوڑی ہوں. سوشل میڈیا میں جو عاشقان رسول دیکھ رہے ہیں سب میرے مدنی بیٹے ہیں انشاءاللہ, سب مجھ سے محبت کرنے والے ہی ہوں گے. حسن ظن ہے, کچھ ادھر ادھر ہوتے ہیں, غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. اللہ ہم کو بھی ہدایت دے, ایمان کی دولت نصیب کرے. ہم تو اسلام کی دعوت پہنچا رہے ہیں, نیکی کی دعوت پہنچا رہے ہیں, اور جو نیکی کی دعوت دیتا ہے وہ کسی پر احسان نہیں کرتا, اپنے اوپر احسان کرتا ہے. حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا. بڑے بزرگ ہیں, ولی اللہ ہیں, محدث اعظم پاکستان, ان کا فیصلہ آباد میں مزار ہے. ان کی نسبت سے ہم لوگ سردار آباد کہتے ہیں, مولانا سردار احمد صاحب. یہ کہیں جلسے میں تشریف لے گئے. ان کا یہ زیادہ پرانے نہیں ہے, پاکستان کے. تو ان کا مطلب کہیں جلسہ تھا, جلسے میں تشریف لے گئے. جلسہ ہوا, آپ نے بیان فرمایا, وہ بھی ظاہر کہ کافی جمع کے. خیر پھر جلسہ ختم ہو گیا اور حضرت فارغ ہو گئے. اب جانے لگے تو کسی نے کچھ پوچھا نہیں. عام طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, وہ نذرانے اور شکرانے وغیرہ, تو یہ بھی جائز, نذرانہ دینا لینا جائز ہے. خیر ان لوگوں نے کچھ پوچھا نہیں. تو حضرت کے ساتھ جو آدمی چلا تھا اس کو تھوڑا ناگوار گزرا, اور اس نے حضرت سے کہا کہ یہ کیسے بےعز لوگ ہیں, کوئی خدمت نہیں کی آپ کی. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ہم نے کمال کون سا کیا ہے, اصل خدمت تو ان کی ہے. اتنی لائٹنگ کی, مائک لگایا, اسٹیج بنایا, اتنے لوگ انہوں نے اکٹھے کیے, بھاگ دوڑ کر کے خوب تشہیر کی. میں نے کیا کمال کیا, انہوں نے سب یہ سجا کر مجھے سونپ دیا, میں نے مائک پر اللہ اور رسول کی باتیں بتائی. تو میں نے اصل محنت ان کی ہے, تو اس میں کیا مسئلہ ہے, انہوں نے کچھ نہیں دیا. اس طرح یہ ہمارے بزرگوں سے ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے. ہم کو جو بھی کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. جس کا عمل و بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو سوشل میڈیا کے ناظرین, امیر اہل سنت آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, تو آپ اپنے سوالات اور اپنی نیکیاں, اپنے مدنی قافلوں کی نیتیں جو آپ کرنا چاہیں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں, جس میں کافی سارے کمنٹس آنا باپا شروع ہو چکے ہیں. جس میں ایک اسلامی بھائی ہیں محمد ابرار شاہ, کون سا رنگ کا لباس پہننا سنت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مختلف رنگ, بعض رنگ ثابت ہیں, بے لباس ثابت. البتہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود یعنی کہ سفید لباس کو ترجیح ارشاد فرمائی ہے. جس حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ سفید لباس پہنو, اور اپنے مردوں کو بھی سفید لباس دو, اور اللہ تعالیٰ سے مطلب ملاقات یا عبادت میں بھی سفید لباس ہو. یہ حدیث پاک کے مضامین ہیں. صدر شریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا امجد علی صاحب, ان کا 2 ذی قعدۃ الحرام کو یوم ہے. تو انہوں نے بھی یہ لکھا اس حدیث شریف کے بعد
کہ نماز میں سفید لباس بہتر ہے، تو یوں سفید لباس کو ترجیح ہے، سبز لباس بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا، سبز لباس میں سبز چادروں میں احرام بھی آپ نے کیا، طواف بھی کروایا. لیکن اب اس دور میں کوئی کہے کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا کو ادا کروں اور سبز لباس میں سبز چادروں میں احرام باندھ کر طواف کروں، عمرہ کروں یا حج کروں، تو اس کا میں مشورہ دوں گا کہ ایسا نہیں کرنا کہ بہت سارے لوگوں کے کئی ایمان کے مسائل نہ ہو جائیں کہ یہ باتیں نہ بنیں. کیونکہ اب رائج جو ہے نا سفید احرام ہے، جو کہ بہتر بھی ہے، سفید لباس سفید احرام، لیکن کسی بھی رنگ کا احرام ہو، جائز رنگ کا، تو اس میں طواف وغیرہ کیا جا سکتا ہے. لیکن آج کل اگر کوئی اور کسی رنگ کا احرام باندھے، سبز ہی کا باندھے، تو لوگ اس پر انگلی اٹھائیں گے اور باتیں بنائیں گے، برا بھلا کہیں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا، کس طبقے کا آدمی ہے کہ یہ سارے سفید اور سفید احرام باندھا جاتا ہے، لو بھائی سے سبز احرام باندھ لیا. تو یوں موقع محل دیکھ کر عمل کیا جاتا ہے. بعض مستحبات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی وجہ سے کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہو تو وہ مستحب ترک کرنا ہوگا اور عمل نہیں کریں گے کہ لوگ فتنے میں پڑیں گے. بعض اوقات یہ سنت ہوتی ہے اور ایسی سنت ہوتی ہے جو متواترہ ہوتی ہے، تواتر سے ثابت ہوتی ہے، اور ایسے درجے کی ہوتی ہے کہ اس کا انکار کفر ہوتا ہے. پھر لوگ کہتا ہے کہ ایسی سنت کا انکار کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ اور کوئی آنے والے ہو تو چھپو ہے. جی آیا نہیں. یہ ہمارے طلباء کرام دور حدیث شریف کے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. کچھ مدنی بھی ہیں، بعض اس میں تخصص فی الفقہ والے بھی ہیں. بابا فرحان نثار پوچھ رہے ہیں مرید فنا فی شیخ کے مرتبے پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ بہت کچھ قربانی دینی پڑے گی. ایک دم سے یہ درجہ مل جائے تو ٹھیک ہے کسی کو کہ اس کا شیخ کامل ہو، اس درجے پر پہنچا ہوا ہو کہ نظر ڈال کر اپنے مرید کو فنا فی شیخ کر دے، تو وہ ایک الگ بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. کیا ان فیس بک پر ان کی زیارت نہیں ہو سکتی؟ ہمارے طلباء کرام کی، ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین، ان کو بھی دیکھ لیں. صلو علی الحبیب. پاپا غلام مصطفیٰ بھائی پوچھ رہے ہیں امیر اہل سنت سب سے زیادہ وظیفہ کون سا پڑھتے ہیں؟ تو وظیفے پڑھتا ہوتا تو پھر اس میں زیادہ اور کم کی بات کی جاتی. غافل ہوں، سست ہوں. اللہ توفیق دے کہ میں وظیفے بھی پڑھتا رہوں، وظیفے کا کام بھی کرتا رہوں، عبادتیں بجا لاتا رہوں. ظہیر شریف میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کو کتنی احادیث سے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاد ہیں؟ مولانا صاحب کو نا بھائی کون مولانا صاحب ہیں یہاں؟ بتا دو جلدی کتنی حدیثیں یاد ہیں. آپ سے سوال ہے. وہ مفتی فاروق صاحب، مفتی دعوت اسلامی کو فون آیا، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے، مفتی صاحب سے بات کروا دو. اب وہ بیچارے بولتے رہے کہ آپ سوال کریں، تو نہیں مجھے مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے. اب مفتی فاروق اپنے منہ سے بولے کیسے کہ میں مفتی ہوں، اس لیے بات بنی نہیں. اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اپنے آپ تھے مفتی، اپنے آپ کو منہ سے کیسے کہیں کہ مفتی. اگر عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے ہیں، علامہ، مولانا، اپنا وزٹ کارڈ ہوتا ہے، سب کچھ لکھا ہوتا ہے اس میں.
پیش کرتے ہیں. آپ فیس بک کے پیج پہ بھی لکھتے ہوں گے. پاپا یو کے سے میسیجز آ رہے ہیں کہ وہاں درس نظامی کے پیپرز ہونے والے ہیں, تو ان کے لیے سب کے لیے دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ عالم عمل بنائے, اخلاص عطا کرے. امتحان میں پاس ہونے کے لیے تو محنت کرتے ہیں, خوب رٹا لگاتے ہیں, آگے پیچھے پھر خلاص خالی وہ میرٹ لسٹ میں آ جائے, واہ واہ ہو جائے, بھائی اتنے نمبر دیے, اتنے مارکس دیے. یہ نہیں. میں دین سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں. یہ بھی نفع ہوگا ظاہر ہے, دنیا کا بھی آخرت کا بھی, کہ خود علم دین حاصل کرنا یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اگر دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے, جاہلوں سے الجھنے کے لیے, علماء سے بحثیں کرنے, ان کی غلطیاں نکالنے کے لیے علم حاصل کریں گے تو مارے جائیں گے, کہیں کے نہیں رہیں گے. صرف اللہ کی رضا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ پاپا بہت سارے اسنائپ پہ میسج کر رہے ہیں کہ نیک بننے کا کوئی نسخہ عطا فرما دیں. سبحان. نیک بننے کے لیے ہمارے پاس تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول موجود ہے. یہاں کتنے بگڑے ہوئے لوگ آئے جو آج الحمدللہ مبلغ ہیں. تو مدنی قافلہ جو ہے یہ نیک بننے کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ عاشقان رسول کی اس میں صحبت ملتی ہے. اور الصحبت و مؤثرہ, صحبت جو ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. تو اس لیے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. اور یہ چھپا چھپایا نیک بننے کا مدنی نسخہ, جس میں اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات, اسلامی بہنوں کے لیے 63, 72 یعنی 72, 63, 63, اور طلباء کرام جو ہیں ان کے لیے 92, طالبات کے لیے 83 غالباً, اور خصوصی اسلامی بھائی ڈیف وغیرہ کے لیے 25, 27. تو اس طرح مختلف طبقوں کے لیے یہاں اس میں مدنی انعامات دیے ہوئے, اور یہ ہے نیک بننے کا نسخہ. تو اس کو کم از کم پہلے ایک نظر آپ لے لیجئے, دیکھ لیجئے. یہ مکتبۃ المدینہ سے 2 روپیہ عطیہ پر مل سکتا ہے, جبکہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مفت میں دیکھ سکتے ہیں. تو اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے. لیکن نسخہ دیکھنے سے مرض کا علاج ہو نہیں جاتا. اب نسخہ دیکھ لیجئے, پھر علاج چاہتے ہیں تو اس میں جو تجویز کردہ نسخے ہیں ان کے مطابق علاج شروع کر دیجئے. اللہ نے چاہا تو نیک بننے کی سعادت بھی حاصل ہو سکے گی. کافی سارے سوالات آ رہے ہیں. سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح یوز کریں. کافی سارے اس طرح کے سوالات آتے ہیں. سوشل میڈیا میں زیادہ تر تو اب گناہ ہو رہے ہیں, اس سے بچنا بہت مشکل ہے, لیکن اس کا درست استعمال موجود ہے. اور اس وقت جو ہم کر رہے ہیں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ درست استعمال ہو رہا ہے الحمدللہ. ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا جو یہاں تشریف فرمائے کہ میں نے صرف اسی لیے ترکیب بنائی فیس بک کی کہ آپ کا جو یہ سلسلہ ہے نا تو میں اس کو دیکھوں. غالباً یہی انہوں نے فرمایا تھا. بھائی موجود ہے نا یہاں, یہی فرمایا تھا نا آپ نے. ہمارا ابو عاطف ہیں, یہ الحمدللہ انہوں نے تخصص فی الفقہ کر لیا ہے, اور اب ان کی دارالفتہ اہل سنت میں تدریب کا سلسلہ غالباً کل سے شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ویسے صرف اس لیے میں نے ترکیب بنائی اس کی. تو یہ جذبہ ہے. اب یہ کہ ہے جذبہ, لیکن شیطان اور نفس سے دھوکہ نہ کھایا جائے کہ ذرا پھر اب میں ذرا یہ بھی دیکھ لوں, اور ذرا ادھر کا بھی ذائقہ چکھ لیتا ہوں, تو یوں ہو سکتا ہے کہ وہ
کوئی نقصان کی طرف بھی ترکیب بنے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو اس لیے مطلب اگر آپ نے اس لیے لیا ہے کہ صرف دعوت اسلامی کے جو ہیں ماشاءاللہ سلسلے، تو اس کے بھی کئی ہیں نا، نگران شورا کا بھی پیج ہے اور بھی دیگر بھی پیجز ہیں، دعوت اسلامی کا پیج ہے، مدنی چینل کا پیج ہے، مدنی چینل لائیو، جو بھی مدنی چینل پر لائیو سلسلے ہوتے ہیں وہ آپ سب سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں براہ راست۔ الحمدللہ۔ تو یوں آپ اگر اس مقصد کے لیے لیتے ہیں یا علماء اہل سنت کو سننے کے لیے لیتے ہیں تو چلو اچھی بات ہے کہ یہ ایک دین کی معلومات کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ مطلب آپ بولے کہ میں اس کو بھی سن لوں، ذرا اس کو بھی سن لوں، فلاں غیر مسلم کو بھی سن لوں، فلاں بد مذہب کو بھی سن لوں، یار میں تو سب میں پکا ہوں، میرے کو کچھ نہیں ہوتا یار، میں سب کی سنو سب کی کرو اپنی، یہ نہیں ہو سکتا، امپوسیبل۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توریت شریف کے کچھ اوراق کہیں سے حاصل ہوئے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناگواری کا کیا وہ چہرے مبارکہ پر اثرات پیدا ہوئے، فرمایا کہ اس دور میں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو میری اتباع کیے بغیر ان کے لیے چارہ نہ ہوتا۔ اس طرح کے ارشادات فرمائے۔ فاروق اعظم کو توریت شریف پڑھنے سے منع کیا۔ اب یہ ہمارے مطلب بعض جذباتی اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ ہم مذاہب عالم کا مطالعہ کریں گے۔ ارے بھائی، اپنے مذہب کے بارے میں تم کتنا جانتے ہو؟ ابھی 2 سوال کروں گا تو شاید پہلے سوال میں ہی آپ کی گاڑی بالکل اڑی کر کے کھڑی ہو جائے گی۔ میں مبالغہ کر رہا ہوں۔ جب اسلام کے بارے میں ایک سوال کا جواب دینے کی بھی مطلب صلاحیت نہیں ہے تو آپ دیگر مذہب آپ پڑھیں گے، اور وہ باتیں اگر آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی تو آپ کرو گے کیا؟ آپ کو میں ڈھونڈوں گا کہاں؟ تو اس لیے جو بھی معلومات کرنی ہے اپنے اسلام کے بارے میں، اپنے دائرے کے اندر آپ بولو گے ان کو کون نیکی کی دعوت دے گا، تبلیغ کرے گا، تو بھائی میرا تیرا یہ فیلڈ نہیں ہے۔ اس کے لیے ماہر علماء جو ہوتے ہیں، ان کے ماہر اساتذہ کی نگرانی میں مذاہب عالم کا مطالعہ کریں اور تربیت لیں اور وہ پھر کام کریں۔ تو کل فن رجال لکل فن رجال، کہ ہر فن کے لیے مرد ہوتے ہیں، تو ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے۔ ہر فیلڈ میں اگر آپ آنکھیں بند کر کے کود جائیں گے تو ظاہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بابا، کافی لوگ آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ کیسے ہیں؟ میں کیسا لگ رہا ہوں آپ کو طبیعت کے حساب سے؟ میں بتاؤں کہ دکھاؤں آپ کو؟ یہ بھی ایک آدمی کی جب اہمیت ہوتی ہے نا تو یہ اس طرح کی باتیں بھی گشت کرتی ہیں، افواہیں، جس کا کل میں نے الحمدللہ بہت ہی مثبت انداز میں کچھ مدنی پھول عرض کیے تھے، اس کا بھی مدنی گلدستہ ہمارے سوشل میڈیا نے فاسٹ جاری کر دیا تاکہ یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ تو میری طبیعت کا ایسا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں 100% تندرست ہوں، شاید ہی کوئی یہ کہے بھائی آپ میرے کو بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں ذرا کوئی کھٹی چیز کھا لیتا ہوں پھر نزلہ آتا ہے، تو آپ بالکل ٹھیک نہیں ہے نا آپ۔ اچھا ویسے تو خیریت ہے، لیکن ڈسٹ جب اڑتا ہے تو مجھے چھینکیں شروع ہو جاتی ہے اور نزلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا بلغمی مزاج ان کا جب ہی ایسا ہوتا ہے کہ بلغم ابھر جاتا ہے ان کا۔ تو کچھ نہ کچھ مسائل انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ صرف ایک ہی جگہ ہے کہ جہاں تکلیف کا تصور نہیں ہے، یہ میں اپنے طلباء کرام سے پوچھوں گا وہ جگہ کون سی ہے کہ جہاں تکلیف کا تصور نہیں ہے؟ چلو بول پڑو، جنت۔ دیکھو میرے طلباء کرام نے جواب دے دیا نا، جنت ہی ایسا مقام ہے جہاں تکلیف کا تصور نہیں ہے، وہاں واش روم بھی نہیں ہوں گے، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، کھانا ہضم ہو جائے گا، کہیں گرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ جنت ایسا مقام ہے کہ بس وہ انشاءاللہ جائیں گے تبھی پتہ چلے گا کہ وہ کیا کیا سہولتیں اور کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی، ایسی نعمتیں یہ ہم کو جو سمجھایا گیا حدیثوں میں، وہ الحمدللہ سمجھانے کی حد تک ہے ہمارا ایمان ہے۔
جو بھی زبان مصطفیٰ سے نکلا حق حق حق، لیکن حقیقت میں پتا چلے گا جب ہم جنت میں جائیں گے، آقا کے پیچھے پیچھے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ باپا نعمان ہند سے، آپ ہند کب تشریف لا رہے ہیں؟ کرم فرما دیں۔ یو کے سے بھی میسیج آ رہے ہیں، آپ کب آ رہے ہیں؟ وہ کسی کا شعر دوہرا دیتا ہوں، اقبال عظیم، سید اقبال عظیم نابینا تھے، ان کا ایک شعر ہے، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب فقط ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ تو میں نے ان کے جذبات بیان کیے، کاش میرے بھی جذبات یہ ہو جائیں۔ مدینے کے حوالے سے بھی آپ کو میسیج آیا کہ آپ مدینے نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، جب بلاوا آئے گا اسباب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مدینے کی حاضری بھی ہونی ہے انشاءاللہ۔ یعنی یہ غلط افواہیں ہیں کہ مجھ پر کوئی پابندی ہے، یہ جیسے ابھی کل پرسوں افواہیں میری موت کی بھی چلا دی لوگوں نے، تو یہ برسوں پرانی افواہیں ہیں، یعنی افواہیں چلنے کے بعد پھر مدینے کی حاضری بھی میں نے دی ہے۔ اس طرح پابندی نہیں پڑتی، پابندی جن پر بھی پڑی ہے نا، جو اکا دکا پڑی ہے، تو وہ سیاسی ایشو ہوتا ہے، مذہبی ایشو نہیں ہوتا۔ تو مذہبی ایشو میں کسی پر پابندی پڑی ہو میں نے آج تک نہیں سنا۔ ہاں قادیانیوں پر پابندی ہے، قادیانیوں کا معاملہ دوسرا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، البتہ یہ کہ مجھ پر یا کسی بھی سنی شخصیت پر، سنی فرد پر اس وجہ سے پابندی ابھی تک میں نے نہیں سنی پڑی ہو کہ یہ سنی ہے اس لیے اس پر پابندی، تو لاکھوں جاتے ہیں، اہل سنت سے بھرا ہوا۔ اچھا پھر دنیا بھر میں سنی ہے، آپ جعلی مبارک پر اللہ نصیب کرے جن کو نصیب ہو، انہوں نے دیکھا ہوگا کیا انڈونیشی، کیا مصری، کیا عراقی، تو کیا مطلب امریکہ والا، تو کیا برطانیہ والا، جہاں سے بھی مسلمان آ رہے ہیں سب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عرض کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ۔ باپا ایک عبد الباسط بھائی پوچھ رہے ہیں، آپ اس بار کون سے جانور قربانی کے لیے لے رہے ہیں یا لیں گے؟ میری اپنی طرف سے ہمارے گھر والوں کی جو قربانی ہوتی ہے نا، وہ ہم لوگ مینا شریف میں کرواتے ہیں، یعنی معاف کیجئے مکہ شریف سوق الحلاقہ، یہ ایک مکہ شریف میں حدود حرم میں ہمارا ایک مطلب ذہن ہے کہ وہاں ایک نیکی کی لاکھ نیکی تو حدیثوں میں، تو ہماری اپنی قربانیاں یوں، یہ شاید پتہ نہیں ہے، اب ہم کو اب سوال کیا تو میں نے بتا دیا، تو ہم کسی کو وکیل کر دیتے ہیں، یہ برسوں سے ہمارا معمول ہے، تو وہیں ہماری قربانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے قربانی کے جانور ملتے ہیں تحفے میں، تو وہ ہم قربانیاں کرتے رہتے۔ میری طرف سے کئی سارے بھائی ویسے قربانیاں کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ تو کیا یہ ہم لوگ بھی وہاں پر کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کرتے ہیں؟ سب دنیا میں کہیں بھی کر سکتے ہیں، وکیل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا مسئلہ، کہ دونوں جگہ قربانی کا وقت ہو، پاکستان میں بھی قربانی کا وقت ہو، مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں حدود حرم میں قربانی اس حرص میں کرنی ہے کہ 1 لاکھ ملے، تو اس میں بھی قربانی کا وقت ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ عام طور پہ وہاں عید ہم ایک دن پیچھے رہ جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، تو وہاں ہوئی عید، اب وہاں عید کے دن ہماری طرف تو قربانی ہو گئی، ہمیں پاکستان میں تو قربانی کا وقت شروع نہیں ہوا تو قربانی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے وہاں بے شک عید کا دوسرا دن ہے، تو اگر وہاں کی قربانی کرنی ہے تو یہ ہمارا بھلے پہلا دن ہے، لیکن وہاں اگرچہ دوسرا دن ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اب وہاں 3 دن پورے ہو گئے، ہمارے 3 دن باقی ہے، 2 دن ہوئے، ہم بولے ہوئے ہماری طرف سے وہاں قربانی کر دو 4تھے دن،
तो कुर्बानी नहीं होगी। कि वहाँ का चौथा है, हमारा अगर ये तीसरा है, एक कुर्बानी जहाँ हो रही है उस मकाम का एतबार होगा, उस मुल्क या जो भी जहाँ भी है, कि दोनों में वक्त होना ज़रूरी है। पापा मदनी रज़ा पूछ रहे हैं, अगर आपको कुर्बानी का जानवर देना हो तो क्या तरीका है पहुंचाने का? मुझे कुर्बानी के जानवर तो बहुत आते हैं, अब मैं मुतालबा नहीं करता। सच्ची बात है कि आजमाइश होती, इनको संभालना होता है। अब आपने जानवर तो मेरे को दे दिया, आपको पता है कि चारा भी खाएगा, आपको पता है कि गोश्त फरोश मुफ्त में ज़बा नहीं करेगा, वो भी पैसे लेगा, इसकी फिक्र कौन करेगा? तो ये उठा कर बेचारे ले आते हैं और मेरे हवाले कर देते हैं। मैं भी, सही बात है, काफ़ी जानवर हम बांट देते हैं। कोई होता है समझदार, तो वो जो भी देता है समझदारी है, उसकी तवज्जो नहीं होती। हम सबसे मांग तो नहीं सकते, लगे यार इसकी कटाई भी दो, इसका चारा भी दो। तो बाकायदा हमको तो वो आदमी भी रखना पड़ता है उसको संभालने के लिए। इतने जानवर आ जाते हैं, किसी ने आज तक नहीं बोला कि यार ये जो संभालने के रखा है ये कौन से खाते में फी सबीलिल्लाह, या ये भी कुछ खाता पीता है और जेब में डालता है अपने। पापा काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं। मोहम्मद रजा, मगर बाद इस्लाम भाई देते भी हैं, ये मैंने वजाहत कर दी। वो सुनने तो बोला मैंने तो दिया था कटाई, ये क्यों ऐसी बात कर रहा है? मैं एक जनरल बात करता हूँ, खुश तभी समझ लो, तफन्नुन समझ लो, जो भी समझ लो। नोमान अनवर, बापा अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आफियत के साथ। आमीन। आफियत ज़रूरी है, वरना लंबी उम्र वाला जो है ना, वो जिस अंदाज से ज़िंदगी गुजारता है ना, अल्लाह ताला बस किसी का मोहताज ना करे, अपने दर का मोहताज रखे। बापा कुछ सारे मैसेज एक साथ पढ़ रहा हूँ। मोहम्मद वक्कास सत्तारी बेल्जियम से, बापा की बारगाह में बेहिसाब मगफरत की दुआ। सुफियान सलाम, बापा जान मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक औलाद नरीना की नेमत से नवाजे। आमीन। आफियत के साथ। बापा जर्मनी से मेरा सवाल है, क्या आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल को आमने सामने देखा है? आमने सामने के अल्फाज तो ना कहे जाए, है ना। आमने सामने ये है कि सर की आंखों से देखा है। अब वो क्या देखा है, कैसे देखा है, तो बाहर शरीफ में लिखा है ना कि ये तो जन्नत में जाएंगे, दीदार करेंगे, तब बताएंगे। अल्लाह ताला का मामला जो है ना, ये है हमारे उसमें बड़ा फ़र्क है। हमारे मामले में उस सख्त से भी पाक है, मकान से भी पाक है। ऊपर भी नहीं कह सकते अल्लाह ताला को, दाईं तरफ भी नहीं कह सकते, बाईं तरफ भी नहीं कह सकते। हमारी तरह नऊज़ुबिल्लाह वो जिस्म और भी नहीं है। न कोई कहे कि जिस तरह हमारा हाथ है इस तरह अल्लाह का हाथ है जिस्म, जिसे तो काफिर हो जाएगा कि अल्लाह ताला जिस्म जिस्मानियत से पाक है। बापा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाम नबी अलमदनी हैं। मेरे वालिद साहब हाजी बशीर अहमद अत्तारी, जिनका हाल ही में 13 जुलाई को रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया था, आपसे 10 बस्ता मदनी इल्तिजा है, दुआए मग़फ़िरत फरमा दें उनके। अल्लाह आपके वालिद मोहतरम को गरीक़ रहमत फरमाए। मैं आपसे ताज़ियत करता हूँ, अल्लाह मग़फ़िरत करे। मैं सब सोगवारों से, आपके घर वालों से मैं ताज़ियत करता हूँ। अब बहुत सारे इस्लामी भाई पूछ रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये राना अहमद हैं, सज्जाद हुसैन मलेशिया। इमाम की नीयत क्या होगी वो बता दें। इमाम के लिए जो नमाज की हम नियत करते हैं ना, वही नियत होती है। अब अगर इमाम मुक्तदियों की नियत करेगा तो मुक्तदियों का भी इसको सवाब मिलेगा। अब अगर इमाम ने नियत की कि मुक्तदियों की नियत नहीं की, तब भी मुक्तदी अगर शामिल हुए तो वो उनकी नमाज हो जाएगी। अब अगर इमाम ने कहा कि मैं इसका इमाम नहीं हूँ, उसका इमाम नहीं हूँ, जिन जिन की अगर नियत करता है कि मैं नहीं इनका इमाम नहीं हूँ, ये मतलब मुझे बुरा भला कहता है मिसाल के तौर पर, या कुछ भी है, तो
پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی جس نے امام کے پیچھے پڑھی. اب امام کو جس کی نیت کی کہ میں اس کا امام نہیں ہوں, ان کے حصے والا ثواب نہیں ملے گا امام کو. تو امام کے لیے امامت کی نیت شرط نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. محمود اتاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کسی اولیاء اللہ کی تصویر اپنی دکان پر یا گھر میں برکت کی نیت سے لگا سکتے ہیں؟ بت پرستی اسی طرح شروع ہوئی تھی کہ لوگوں نے اپنے بزرگوں کی تصویریں رکھی اور بعد میں ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی. یعنی یہاں تک کہ صفا مروہ پر بھی، وہ نام بھول گیا میں، وہ بزرگ تھے، نہیں ہاں وہ معاف کیجئے، وہ مرد اور عورت انہوں نے کوئی مسئلہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے، تو عذاب ان پر نازل ہوا، پتھر ہو گئے. پھر وہاں کے نیک لوگوں نے جو مطلب اس طرح کے مطلب نیک طبیعت کے لوگ تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک کو جیسے عورت کو صفا پر رکھ دیا تو مرد کو مروہ پر رکھ دیا. اس کی جو بھی بت بن گئے تھے نا، وہ پتھر کے بن گئے تھے. ان کی نیت صاف تھی کہ یہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور یہ گندے کام میں نہ پڑیں. اور انہوں نے وہ کام وہاں کیا تھا حرم میں، کعبہ شریف کے اس سامنے. تو یہ مطلب عبرت کے لیے وہاں رکھے گئے. اب رفتہ رفتہ لوگ عبرت کو بھولے اور سمجھے کہ بس یہ کوئی، تو اب آخر کار ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی، ان کو پوجنا شروع کر دیا، ان کو نعوذ باللہ خدا بنا لیا لوگوں نے. خیر بعد میں وہ ہٹا دیے گئے. اب تو پورا کعبہ شریف میں بھی 360 بت تھے، وہ بھی ہٹا دیے گئے الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ بزرگوں کی تصویروں کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس زیادہ مطلب اس کا سخت ہے کہ اس سے مطلب زیادہ نقصان ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں تصویر کی. اچھا باپا، یہ تو ابھی تو تصویروں کا لگانے کا اتنا کانسیپٹ نہیں رہا ہے، اب زیادہ ہے فیس بک وغیرہ پر، سوشل میڈیا پر پروفائل پکچر لگاتے ہیں بزرگوں کی اور ان کی. ینگ جنریشن جو ہے نا، یہ ابھی مطلب سوشل میڈیا پر ہے. میرا اندازہ ہے 35-40 اور اس کے بعد کے جو لوگ ہیں نا، یہ آپ کو کم ملیں گے، ٹین ایجر بہت ملیں گے اس میں. تو ابھی تک یہ جو بڑی عمروں کے ہیں ان کو اس کا سمجھ نہیں پڑتی سوشل میڈیا کی. تو یہ مطلب وہی تصویریں دکانوں پہ تصویریں ملیں گی کہ برکت کا کنسپٹ یہ فون میں بند ہوگی تو نہیں، یہ لگائیں گے، ہار ڈالیں گے، اگربتی کا دھواں اس کو دیں گے تصویر کو، یہ اب بھی مطلب ملے گا. تو بہرحال اگر موبائل کے اندر کوئی تصویر ہے، جو بھی تصویر ہے موبائل کے اندر ہے تو گناہ نہیں ہے. ہاں اجنبیہ عورت کو دیکھے گا تو ایک الگ بات ہے، لیکن جیسے کسی بزرگ کی تصویر اگر موبائل میں اس نے سینڈ کی ہے، موبائل میں رکھی ہوئی، تو اس میں یا دوسرے کو یہ سینڈ کرتا ہے تب بھی اس میں گناہ نہیں ہے. پرنٹ آؤٹ نہ کریں، صحیح، وہ تعظیم کی جگہ رکھتے ہیں، بلکہ سنبھال کے بھی نہ رکھیں. اعلیٰ حضرت نے تو فوٹو رکھنا بھی منع کیا. ٹھیک ہے. آپ کا گھر کہاں ہے عاصم ملک؟ آپ نے تو مجھے مکہ مدینے پہنچا دیا یار. وہاں بہت سارے مطلب پوچھتے ہیں کہاں گیا میں، تو میں جواب دیتا تھا آقا کی گلیوں میں. تو مجھے گھر بتانا نہیں ہوتا تھا، گھر میں آگے بھیڑ کریں گے تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے گھر بہت دور لیتے تھے ہم، ڈھونڈ نہ سکے آسانی سے. مجبوری ہوتی تھی کہ وہاں کا نظام ہے کہ وہاں بھیڑ کرنا ممنوع. اب اگر کوئی مشہور آدمی جائے اور بالکل عوامی ہو، مجھے تو اب بھی لوگ ڈھونڈتے ہوتے ہیں، وہ سنا ہے کہ یار رہے، کوئی بولتا آ گئے، کوئی بولتا میں نے دیکھا ہے، تو ملتا جلتا دیکھ لیتے ہوں گے تو سمجھتے وہ جا رہا ہے. تو یوں تو میں اپنا گھر وہاں بتانے سے کتراتا تھا. تو عام طور پہ کیا وہ جب میں بولوں نا آقا کی گلیوں میں تو وہ ہنس پڑے سامنے والا، تو بعض اوقات بھول جاتے تھے
ایڈریس پوچھنا, کوئی ایسے بھی ٹکر دیتے ماشاء اللہ, مگر گھر کا. بہرحال تو میرا گھر جو ہے نا یہ باب المدینہ میں ہے. فی الحال میرا گھر پیر کالونی میں, باب المدینہ کا ایک مشہور علاقہ ہے پیر کالونی, بیت الفلاح اس کا نام ہے. سلام باپا جان, اگر کسی کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان اگر کسی کو کوئی کام کا کہا جائے اور وہ نہ کرے تو اسلامی روح سے اسے کتنی بار کہا جائے؟ اس کی کوئی گنتی تو میں نے نہیں پڑھی. کام کا کہا کیوں؟ باپ نے بیٹے کو کہا تو ٹھیک ہے, بیٹے نے باپ کو آرڈر کیا تو پھر اس کو بھی دیکھ لیا جائے کہ ایک بار بھی اس کو کہنے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں. تو اب جیسا کہا, بیٹا بیمار اور باپ سے اگر درخواست کرتا کہ ابو ایک دوائیں تو رکھی ہیں, پانی اٹھانے کے لیے میری ہمت نہیں, آپ اٹھا دینا, صحیح کہنے میں, درخواست کرنے میں. تو اس کی کوئی مقدار یا تعداد تو میں نے پڑھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. طلال بلال باپا جان شادی کے لیے دعا فرما دیں. اللہ نیک رشتہ نصیب فرمائے. باپا آپ کا فون نمبر دے دیں, آپ سے بات کرنی ہے. عدنان. خوش قسمتی سے میرے پاس اپنا ذاتی فون ہی نہیں ہے, اور میں یقین نہیں آئے گا آپ لوگوں کو, شاید میرے پاس مجھے کوئی بھی فون نمبر یاد نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی فون نمبر یہ کہتے وقت مجھے یاد نہیں, اور ایک عرصے سے مجھے یاد نہیں. اور اپنے پاس فون, یہ جو موبائل یہ جو میں رکھتا ہوں, یہ سوشل میڈیا, تو میں بھی سوشل میڈیا یوزر تو ہوں, لیکن میرا یوز عجیب غریب ہے. اب میرے کو نمبر ڈال کر کچھ لسٹ بنا دی گئی ہے, اس طرح بھائی ہیلپ کرتے ہیں میری. مجھے یقین مانے نمبر ملانا اب بھی نہیں آتا, موبائل فون پر نمبر ملانا مجھے نہیں آتا. تو اس پر کیا وہ نام اور لکھے ہوئے ہیں, اب وہ رضوان مدنی کو مجھے کرنا ہے تو اس کو دبا دیتا ہوں, لکھا ہوا ہے نا کیا, تو وہ ترکیب بن جاتی ہے میری, کر لیتا ہوں. نمبر فون پر ملانا یہ نہیں آتا. اب یہ رضوان بھائی کو بھگانا یہاں سے کہ نہیں اس کو نہیں رکھنا, تو بھگانا بھی مجھے کسی کی مدد لینی پڑے گی. بھائی ان کو شامل کرنا ہے لال محمد کو, تو اب وہ مجھے کسی کی مدد لینی پڑے گا, اس کا نمبر لینا ہے مجھے, اندر شامل کرو لسٹ میں. یہ ہے میرا معاملہ. میں پرانے لوگ جو ہوتے ہیں نا, ہم لوگ پرانے ہیں تو اس فیلڈ میں کمزور ہوتے ہیں. اگر آپ بھی گئے تو کمزوری ساتھ ساتھ ہے. میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا, لیکن تھوڑی آپ کو مایوسی ہوگی شاید کہ میرا نام نہیں لیا, اس کا لیا تو اس کا نام یاد تھا آپ کا. کبھی بتایا ہو یہ یاد نہیں, اب بتا دو. مدنی رضا. مدنی رضا, پہلے بتایا آپ نے نام, نہیں بتایا. تو مثلا مدنی رضا کو لسٹ میں شامل کر رہا ہے, تو میں پھر رضوان بھائی کو ہی بولوں گا مثال کے طور پہ, تو بھائی آپ شامل کر دیں, مجھے نہیں آتا. باپا محمد مراد باپا جان اسی طرح ہر ہفتے سوشل میڈیا کو وقت عنایت فرمائیں تو نوازش. ہر ہفتے نہیں دیتا وقت میں سوشل میڈیا کو, نہیں کیا خیال ہے دیتا ہوں نہیں دیتا ہوں, یہ بولیں گے میرے طلباء کرام. الحمدللہ 2 2.5 3 گھنٹے تک سوشل میڈیا پہ لگا رہتا ہوں. سوشل میڈیا وایا مدنی چینل, اور آج سوشل میڈیا ڈائریکٹ ہے, صرف سوشل میڈیا ہے. اور مدنی چینل ریکارڈنگ کر رہا ہے اس کی, تاکہ ان کو بھی یہ چلا سکے اپنے. مجھے بتایا تھا آپ نے, تو بتایا تھا یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے جی, انشاءاللہ چلے گی, انشاءاللہ یہ سیف بھی رہے گی انشاءاللہ. جی اس کے مدنی گلدستے بھی انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ. نکالے جائیں گے انشاءاللہ. بابا کچھ میسیج آئے, میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ. بہت سارے روزگار کے لیے دعا کا کہہ رہے ہیں کہ اللہ روزگار تعالیٰ نہیں ہے. سب کو حلال اور آسان روزی بقدر کفایت بعافیت نصیب فرمائے. باپا اگر مرید ہونا ہو تو آپ بیعت کروا دیں گے اگر اسلائی بھائی ہو. چلیں تمام اسلائی بھائی اگر جو باپا سے مرید ہونا چاہیں تو باپا جیسے فرمائیں اس طرح آپ بھی دہراتے جائیں, انشاءاللہ آپ امیر اہل سنت سے بیعت ہو جائیں گے.
قادریت ہے. پاپا ہم سب کو مرید کروا دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ جنہوں نے مجھے فرمایا کہ دوبارہ ہر ہفتے ایک بار، تو خیر ہر ہفتے کو سیٹرڈے سوشل میڈیا پہ ذرا میں ہوتا ہوں اور مدنی چینل کا وہ مدنی مذاکرہ دعوت اسلامی کا 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہے یہ وہ ہوتا ہے الحمدللہ. لیکن سوشل میڈیا والوں کا جو مطالبہ یہ اپنی جگہ پر درست ہے کہ اس وقت مدنی چینل کے بھی سوالات چل رہے ہوتے ہیں اور ان کی کم سنوائی ہوتی ہے اس میں. تو یہ پھر سوشل میڈیا کا جب ہوگا تو یہ ہوں گے. تو چلو میں ان کی دل جوئی کے لیے آئندہ اتوار کی پھر نیت کر لیتا ہوں انشاءاللہ اسی طرح 9:45 بجے. لیکن اب جن کی میں نے مانی ہے اب یہ دیکھو کیا مدنی فیس دیتے ہیں. نہیں پچھلی بار رمضان کے نام سے کچھ سوال کیا گیا تھا، پھر پتا چلا شاید 2 سال کا مدنی مجھے تھا، تو پھر اس کے والد صاحب تھے اس میں یہ بات میں سب یہ بات کھلی، تو وہیں اسی وقت بات کھل گئی تھی ہاں کہ یہ مدنی منا ہے رمضان. میں نے کہا رمضان کی یاد تازہ ہو گئی. اور اس طرح رمضان سے الحمدللہ یوں تو ہر مسلمان محبت کرتا ہے، دعوت اسلامی والوں کی اس میں خصوصیت ہے الحمدللہ. تو میں نے کہا کہ بھئی اب کچھ آپ بھی دے دیں، ہم نے آپ کا اتنا ذکر خیر کیا تو ان کے والد صاحب نے آپ کو خوشی ہوگی. پھر میرے بیٹے حاجی عبید رضا سے رابطہ کیا اور 12 ماہ رمضان المبارک کے بعد دوں گا. اس میں بھی ذکر ہے رمضان. پھر میں نے غالباً دوبارہ بھی جو پیغام دیا تھا، ہو سکتا ہے آج بھی ہو سوشل میڈیا پر. جی پاپا مجھے بھی اس کا پتا چلا تھا 12 ماہ انہوں نے دیا. اب دیکھو یہ ہو سکتا ہے اب تو سوشل میڈیا تو اس میں ریس لگا ہوا ہے، ریس لگی ہوئی ہے. تو اب یہ کہ آپ سوشل میڈیا میں ریس میں بھاگے اور 12 کے 25 ماہ کا اعلان کر دیں
کہ میں 25 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. کیا بات ہے مدینے کی. دیکھیں اب کیا آپ دیتے ہیں. تو محمد مراد بھائی آپ اپنی نیتوں کا ہاں اظہار مراد کریں. بھائی سبحان اللہ, آپ ہماری مراد پوری کریں. میں نے آپ کی مراد کی بات کر لی. محمد احسن اتاری رضوی, باپا جان میرے ماموں اقبال کی بیٹی فوت ہو گئی ہے, باپا دعا فرما دیں, اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرما, مرحومہ کی قری کے رحمت کرے, بے حساب بخش. پرنس ملک پیارے مرشد مغفرت کی دعا فرما دیں. شیخ فاروق ماشاء اللہ سگے مدینہ ہیں کوئی. باپا میرے لیے دعا کریں, شادی میں بہت پریشانی ہے, بہت زیادہ بندش اور رکاوٹیں ہیں, عمر 35 سال ہو گئی ہے, خصوصی دعا فرما دیں. اللہ نیک رشتہ نصیب فرمائے. ارسلان اتاری نیک اولاد کے لیے دعا فرما دیں. اللہ خیر کرے, اللہ کرے. حمزہ علی صدیقی یا مرشدی, باپا میں حمزہ صدیقی اتاری پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, دعا کی درخواست ہے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے, رحمت کی نظر فرمائے. محمد عدنان دعا کا کہہ رہے ہیں باپا. زاہد ارشاد اتاری دعا کا کہہ رہے ہیں باپا. اللہ کرم فرمائے, اللہ کرم فرمائے. عمر آصف پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں جائز دعاؤں کی قبولیت کی مدنی التجا ہے. آمین آمین. زاہد ارشاد اتاری, باپا جان گھریلو و کاروباری مشکلات سے نجات کے لیے دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, رحمت کی نظر فرمائے. محمد عریب, باپا میرا یہ سوال ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو گئی ہو اور امام نے قرات شروع کر دی تو شامل ہونے والا ثنا پڑھے گا؟ نہیں, قراءت شروع ہوئی تو اب سننا فرض ہے, بلکہ ثنا پڑھ رہا تھا اور قراءت شروع ہوئی تو لازم کمپلسری کے خاموش ہو جائے, جہاں تک پہنچائے ٹھہر جائے. قراءت ناصر اتاری, باپا دعا کی عرض ہے. ناصر اتاری فرام مکہ مکرمہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر. آپ تو خود دعائیں کی قبولیت کے مقام پر ہیں, ہم سب کی بے حساب مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اما عمار رضا باپا پوچھ رہے ہیں شتر مرغ کا انڈا اور گوشت کھانا کیسا؟ شتر مرغ یہ حلال پرندہ ہے, اڑتا نہیں ہے, حلال پرندہ ہے, تو اس کا انڈا اور گوشت کھانا حلال ہے. اویس رضا, باپا جان سے عرض ہے کہ کسی کے دانت اگر پیدائشی طور پر پہلے پیلے ہوں تو دانتوں کو سفید کرنے کے لیے کیا کریں؟ پیدائشی پیلے, اللہ بہتر جانے, لا ادری. مسواک تو سنت ہے, وہ تو کرتا رہے, کیا پتا مسواک کی برکت سے سفید ہو جائے, اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. مدثر حسین, اگر 1 لاکھ کا موبائل ہو تو اس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ موبائل فون اگر اس کے استعمال میں ہے تو یہ حاجت اصلیہ میں آ گیا, تو اس پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اگر لے کر رکھا ہوا ہو تو بیچنے کے لیے اگر لیا ہے, اگر بیچنے کے لیے لیا ہے تو وہ زکوٰۃ کے نصاب میں کاؤنٹ ہوگا. پاپا آپ کا پسندیدہ پھل کون سا ہے؟ آصف اقبال. پھر یہ کہ پیٹیوں کی پیٹیاں آنی شروع ہو گئی تو دکان کھولنی پڑے گی. جیسے نہیں وہ جبہ پہنتا دیکھ لیا مجھے تو اب وہ جبے پر جبے آنے شروع ہو گئے. اب میں تردید کرتا ہوں, میں جبے نہیں پہنتا, اور کبھی کوئی خاص موقع پر تھوڑی دیر کے لیے پہنا تو یہ پھٹتا نہیں ہے, مضبوط کپڑا ہوتا ہے. ایک ہی جبہ برسوں کے لیے کافی ہے, تو اب کئی جبے جمع ہو جاتے ہیں میرے پاس. تو اسی طرح میں پھل کا بولوں گا کہ بھائی مجھے یہ فلاں پھل پسند ہے تو یہ پھر آنے شروع ہو سکتے ہیں. اللہ نے عزت بخشی ہے, اسلامی بھائی محبت کرتے ہیں, تو اللہ کی ہر نعمت کو پسند کرنا چاہیے. ابھی ہمارا معاملہ ہے کہ ہم کو بعض اوقات تجلی برداشت نہیں ہوتی, موافق طبیعت کے ہر چیز ظاہر ہر ایک کو نہیں ہوتی. کھجور کتنی پیاری شے ہے, کھجوریں بہت آتی ہیں مدینے کی, کھجور میں نہیں کھا پاتا, منہ میں چھالے وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے کھجوریں کھاؤ تو کھجور کی تجلی
اپنے سے برداشت نہیں ہوتی. مصلی لے آتے ہیں لوگ. اب میں مصلی پر نماز پڑھتا نہیں. آپ نے شاید جو دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ میں زمین پر نماز پڑھتا ہوں, کہ مستحب یہ ہے کہ کوئی چیز سجدے کی جگہ بچھی ہوئی نہ ہو. حامد باپا کے کتنے پوتا پوتی ہیں؟ آپ کے کتنے پوتا؟ ایک تو یہ پوتی بیٹھی ہوئی ہے, یہ دودھ کے رشتے کا پوتا کھڑا ہوا ہے, حسن رضا. یہ تو مدنی چینل کا مشہور مطلب شخصیت ہے, نظر آتا ہی رہتا ہے. یہ حاجی عبید رضا کی بیٹی ہے, اور 2 اور بھائی بہن ہیں, 3 یہ ہوئے, 3 حاجی بلال کے. 6 پوتا پوتی ہیں میرے. ماشاءاللہ باپا. گھر میں 2 لوگ کماتے ہیں لیکن سربراہ ایک ہے, تو کتنی قربانیاں ہوں گی؟ مدثر اتاری لالا موسیٰ سے. کمانے نہ کمانے کا نہیں ہوتا, تو صاحب نصاب ہو. اس کا وقت شروع ہوتا ہے 10ویں ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق کے وقت. اس کا وقت شروع ہوتا ہے قربانی کا. اب مثال کے طور پر صبح صادق کے وقت یا 10 تاریخ کو سمجھ لو, کسی نے 1 لاکھ روپے گفٹ کر دیے. اس سے پہلے قربانی نہیں تھی واجب, اور لاکھ روپے آ گئے, بھی صاحب نصاب بن گیا. جیسے اگر اس پر قرضہ وغیرہ نہ ہو, یہ شرائط پائے گئے. سفر میں مسافر پر بھی قربانی نہیں ہے واجب, تو شرائط پائے گئے تو اب قربانی اس پر واجب ہو گئی, چاہے نہ کماتا ہو. تو عورت ہے, اس پر بھی واجب ہو جاتی ہے شرائط پائے جانے پر, اگرچہ وہ نہ کماتی ہو. ایک تعداد ہے سائیں بہنوں کی جو جاب نہیں کرتی, زکوٰۃ وغیرہ ان پر بھی فرض ہو جاتی شرائط پانے پر. یہ سونے کے زیورات ان کے پاس ہوتے ہیں, تو چاہے یہ استعمال کریں یا نہ کریں, نصاب پورا ہو گیا, شرائط پائے گئے تو زکوٰۃ فرض ہوگی. بعض عیسائی میں نے یہ رستہ نکالتی ہیں, اپنا اجتہاد کرتی ہیں, ہم کماتی نہیں, ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ان کے گھر میں صاحب نصاب, ان کی ذاتی ملک ہے, ان کے پاس اتنی رقم, تو اب ان پر بھی شرائط پائے جانے کی صورت میں یہ قربانی واجب ہو جائے گی. تو باپا محمد اسلام گجر ہیں. باپا کیا جمعے کی نماز جماعت کے بغیر ہو جاتی ہے؟ میں ادھر آذربائیجان میں ہوں. جمعے کی جماعت شرط ہے, اور ہر صورت میں جماعت کافی بھی نہیں ہے کہ آپ بولو گھر کی 4 دیواری میں اس کو کھڑا کر دیا, لال محمد کو جمعہ پڑھاؤ, مدنی رضا نے اذان دے دی جمعے کی 4 دیواری میں, تو وہ نہیں ہوتا. اذن عام شرط ہے اس میں. ہر شخص امام نہیں بن سکتا. اس میں امام کے لیے بھی شرائط ہے کہ بادشاہ اسلام پڑھائے, یا اس کا معزون یعنی اس کی طرف سے جس کو اجازت ملی وہ پڑھائے. تو اب تو بادشاہ اسلام اور یہ دور رہا نہیں, تو ایسی صورت میں جو سب سے بڑا عالم ہو شہر کا, وہ اس کے قائم مقام ہے, وہ پڑھائے یا وہ اجازت دے. تو اس کے شرائط ہیں جمعے کے. یہ فیضان جمعہ ایک مختصر رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس کو دیکھ لیں ویب سائٹ پر تو پتہ چل جائے گا. تو بہرحال اس میں ایک شرط یہ کہ بغیر جماعت کے جمعہ نہیں ہوتا. باپا ارشد محمود, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پرتگال سے ہوں اور پاکستان آ کر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس کی کیا صورت ہے؟ ویلکم. ایسا کہیں آپ کہ ابھی بقرعید کے دن آ رہے ہیں, 10 دن کے لیے تشریف لے آئیں. جشن ولادت میں 12 دن کے لیے یا تو آ جائیں, یا رمضان مبارک میں اعتکاف کر لیں فیضان مدینہ میں. تو اس طرح جو باہر ملک سے تشریف لاتے ہیں تو میں ان سے ملاقات کی سعادت حاصل کرتا ہوں باہر ملک والوں سے. پاکستانیوں کا تو اتنا ڈھیر لگا ہوتا ہے, پہلے تو سبھی سے ملتا تھا, اب
نہیں ملا جاتا میرے سے، زیادہ تعداد میں اگر ہو تو چند ہو تو مل لیتا ہوں. تو یہ پرتگال جائیں گے تو ان سے انشاءاللہ اس صورت میں ملاقات ہو سکتی ہے. اعتکاف فرمائیں یا 10 دن یا 12 دن جیسے میں نے بتایا. 11ویں شریف کے 11 دن کر لیں ہمارے ساتھ، محرم شریف کے 10 دن کر لیں، تو یوں ملاقات کی صورت. 12ویں کے 12 دن ہاں مزے کو مزہ آ جائے گا، مرحبا کی وہ دھومیں مچیں گی. تنویر شمسی باپا 7 تولہ سونا ہو فقط تو اس پر زکوٰۃ ہوگی اور کچھ بھی نہیں، نہ رقم نہ زیور؟ تو نہیں ہوگی زکوٰۃ، 7.5 تولہ سونا چاہیے. قمر رضا، ہم جامعہ میں ایک جامعہ ہے مبارک پور ہندوستان میں سے، میرے چند طالب علم ہیں، حصول علم سے متعلق کچھ نصیحت فرما دیں. بزرگوں کا ارشاد ہے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے، تو انسان بن جائے، علم دین حاصل کرے. اور عالم ہونا ایسی صفت ہے کہ جو یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے. عالم، عابد یعنی عبادت گزار ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے، عالم ہونا اللہ کی صفت ہے. تو علم کی کتنی اہمیت ہے کہ ہر نبی عالم، اور ایسا عالم کہ امت میں سب سے بڑا عالم. اب ساری دنیا کی مخلوق یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے نا. یعنی امت 2 طرح کی ہے، امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت. امت دعوت اس کو کہیں گے، انہیں غیر مسلم سارے اس میں آ گئے کہ ان کو دعوت ہے کہ اسلام قبول کریں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت دعوت ہے. اور جو مسلمان ہو گئے الحمدللہ، ہم لوگ جو ہیں یہ امت اجابت ہے کہ ہم نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا، قبول کیا، اسلام مسلمان ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے عالم، ساری امت میں سب سے بڑے عالم نہ سارے نبیوں میں بھی سب سے بڑے عالم، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ خالق ہے. اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سب سے بڑے عالم، بلکہ ساری مخلوق کا جیسے اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ ایک سمندر ہے، اس پر ایک چڑیا بیٹھی ہے کنارے پر. وہ چڑیا چونچ ڈالتی ہے پانی میں، تو پانی کا جو قطرہ اس کی چونچ میں آیا نا، یہ قطرہ جو ہے نا، یہ مثال ہے تمام مخلوقات کے علم کی. اور یہ سمندر مثال ہے علم مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے رب نے کیا نہیں دیا میرے اپنے محبوب کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو عالم ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ بل میں چوٹیاں اور دریا میں مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں. تو علم حاصل کرنا چاہیے. اس کی بڑی فضیلت ہے کہ عالم کا 2 رکعت عالم کی، یہ غیر عالم کے سال بھر کی عبادت سے بڑھ کر بڑے فضائل علم دین سے. تو علم دین کے فضائل سے تو کتاب میں مالا مال ہے. صلو علی الحبیب حسن رضا، یہ ساتھ سے کہو سیدھے ہاتھ سے، سمجھ اس کو سمجھ بھی نہیں آتی بیچارے. پاپا خورشید احمد قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا فرماتے ہیں بچپن میں نکاح کیا ہو پھر سے نکاح کیا جائے گا؟ جواب عنایت فرماتے ہیں. ولی کی اجازت سے نکاح نافذ ہو جاتا ہے، نابالغ کا بھی. پاپا خان سمیر، باپا جانی نماز میں اگر کوئی سجدہ سہو کرنا بھول جائے تو کیا کرے؟ سجدہ سہو واجب تھا اور اب بھول گیا، سلام پھیرا اور یاد آ گیا، اور کوئی نماز کے خلاف یعنی منافی صلاح کوئی فعل نہیں کیا نماز سے جو باہر کر دے، اور دونوں طرف بھلے سلام پھیر لیا تو اب بھی سجدہ سہو کر سکتا ہے. اور اگر جیسے بات چیت کر لی
مثال کے طور پہ، تو یہ منافی صلاح، نماز سے ہٹ کر ہوا یہ فعل، تو اب سجدہ سہو نہیں ہو سکتا. اگر سجدہ سہو واجب تھا تو اب یہ نماز دوبارہ لوٹانا واجب. ٹھیک. بابا سلمان بھائی ہیں، حج پہ جانے کا نسخہ بتا دیں. ذہن نصیب چل مل جائے، لیکن کیسے؟ ذہن نصیب چل مل جائے، یہ کیا ہوتا ہے؟ چل کیا ہوتا ہے؟ جی مراد وہ چل مدینہ ہے شاید. نہیں، یہ تو سلمان بھائی آپ کی کیا مراد ہے؟ چل میں سے تو پھر کیسے ہوگا؟ چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل گھر میں رہ کر بھی اکثر مدینے میں. سبحان اللہ. تو یہاں تو لفظ مدینہ زبان پر بھی نہیں ہے، تو پھر وہ چل مدینہ سلمان بھائی گڑبڑ ہو گئی. منزل دور است. بابا آپ کو سب سے اچھی کون سی کتاب بک لگتی ہے؟ کاشف بھائی پوچھ رہے ہیں. اب میں کہوں کہ یہ بک لگتی ہے وہ بک لگتی ہے تو آپ کے ذہن میں آئے گا تو پھر قرآن کریم. تو میں پہلے سے ہی کہہ دوں نا کہ مجھے قرآن کریم سب سے زیادہ عزیز ہے. یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بھائی سب سے افضل کتاب تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام سے بڑھ کر بھی کوئی کلام ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ سستی کے مارے میں کھول کے دیکھنا نصیب ہو جائے، سستے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ کہ فضیلت کے تو قائل ہے نا، بلکہ ایمان لانا بھی شرط ہے اس پر. اللہ کا جو بھی کلام ہے تو اس پر ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کے اس کلام پر، قرآن کریم پر، توریت شریف پر، انجیل مقدس پر، زبور شریف پر، جملہ صاحب پر، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی کلام ہے سب پر ہمارا ایمان ہے. ایک حرف کا بھی انکار کفر ہے. اللہ کے کلام کے کسی حرف کا انکار کہ میں اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا. ذیشان انجم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند اتر پردیش کے شہر بنارس سے ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ میں موبائل سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے، جبکہ میں اس کا نقصان سمجھ رہا ہوں پھر بھی اس سے بچ نہیں پا رہا ہوں. اس میں تو ہے نا پھر ہے اس کا علاج مشکل، غریب ہونا پڑے گا. نسخہ مشکل ہے یہ، کیونکہ وہ روزی میں برکت کی دعائیں بھی تو جاری ہوں گی نا، تو نہ اتنے پلے پیسے ہوں نہ بندہ موبائل خرید سکے. یہ علاج مشکل ہے. تو یہ کہ اپنا ذہن بنائیں. زبردستی جیسے مریض ہوتا ہے، پرہیزی ڈاکٹر بولتا ہے، تو جب پرہیزی نہیں کرتا تو مرض زور پکڑتا ہے. اب جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر پرہیزی کرتا ہے. تو موبائل سے اگر اس کا آپ سے مس یوز ہو جاتا ہے تو پھر زبردستی پرہیزی کریں، اور اگر مس یوز نہیں ہوتا تو موبائل فون ظاہر ثواب کا ذریعہ بھی ہے. جیسے صلہ رحمی، ماں باپ سے بات کرتا ہے، اپنے بچوں کی امی سے بات کرنی پڑتی ہے، بھائی بہن سے، رشتہ داروں سے، اور جائز اگر اس کا استعمال کرتا ہے اور دل جوئی وغیرہ کرتا ہے تو یہ موبائل فون رکھنا اس کا کار ثواب ہو جائے گا، استعمال بھی کار ثواب ہو جائے گا، جبکہ نیت ہوئی. اچھا پاپا، ایک اسلامی بھائی ہیں، سلام کہہ رہے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام. علیکم وعلیکم السلام. اور اس کے بعد پوچھ رہے ہیں میں اپنا نام فیس بک پر گناہ گار بندہ رکھا ہے، بعض اوقات اکثر لوگ اس نام سے پکارتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ آپ بتائیں آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جیسے میں بولوں کہ گناہ گاروں کا سردار ہوں اور کوئی مجھے آواز دے، او گناہ گاروں کے سردار ذرا ٹھہر، اب میرے کو میرا بھاؤ پتا چلے گا. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی زبان سے عاجزی کے الفاظ کہتا بھی ہے تو وہی الفاظ ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ اس کی اس میں ایذا کا باعث ہوگا. یہ میں تو نکما آدمی ہوں، تو دوسرا اگر کوئی کہنا وہ بھائی نکمے ذرا ٹھہر، تو پھر پتا چلے گا کہ آپ کتنے کام کے ہیں. تو ایسا ظرف ہوتا نہیں ہے کہ آدمی تو کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ جو عاجزی کے الفاظ کے ہم اسی پر وہ منطبق کر دیں،
وہ عاجزی ہے. اور عبادت کے تعلق سے اور یہ عاجزی جو ہے نا, یہ بہتوں کو وسوسہ ہو سکتا آتا ہو کہ یار یہ بولتا ہے میں تو کوئی وظیفہ بھی نہیں پڑھتا, میں تو یہ بھی نہیں کرتا, میں تو قرآن کھولتا بھی نہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہو کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, خلاف عقل بات کر رہا ہے, یا کیا یار یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ بتا دوں, مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے لکھا ہے کہ یہ عاجزی کے جو الفاظ ہیں نا, اپنی عبادت کا ڈنکا نہ بجائے بلکہ اپنے آپ کو گناہ گار کہے, اس طرح عبادت کو چھپائے, اظہار نہ کرے, تو اس طرح کا جھوٹ جو ہے نا یہ خود عبادت ہے, جبکہ جھوٹ نہ بولے. ہاں اب کوئی انہیں اتنی عاجزی پر اتر آئے کہ میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا تو مارا جائے گا, یہ تو فرض ہے, میں روزے نہیں رکھتا, تو یہ عبادتیں چھپانے کی صراحت. کبھی کوئی پوچھے نا کہ بھائی آپ نے کبھی تہجد باقاعدہ پڑھی یا نہیں پڑھی, تو اگر یہ بولتا کہ میں نے تہجد پڑھی ہی نہیں ہے, اور پڑھی ہو تو پھر اس کو تھوڑا اس کی تعویل بھی بنتی ہے کہ جیسے کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کل جو روزہ رکھا تھا اس کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے انشاءاللہ کل روزہ رکھا تھا, اچھا یہ بتائیے میرے طلبہ کرام آپ چاہیں تو کہ یہ جملہ کل روزہ رکھا تھا, اور آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے انشاءاللہ کے معنی, انشاءاللہ میں اللہ نے چاہا تو, اب وہ تو ماضی ہو گیا, اور کل میں نے کل انشاءاللہ روزہ رکھا تھا, تو یہ جملہ کہنا کیسا ہے, کس کس کو پتہ ہے؟ عرض کر چکا ہوں, 2 3 4 یار کے 4 ہاتھ اٹھے. یہ بھی بیچارے یوں سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو ہے ہی مطلب سیدھی غلط ترکیب ہے کہ اللہ نے چاہا جبھی تو کل روزہ رکھا تھا, اب کہتا ہے اللہ نے چاہا تو میں نے کل روزہ رکھا تھا. اب حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی مدنی سوچ پر قربان, آپ فرماتے ہیں کہ یہ درست جملہ, یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل کا جو روزہ اس نے رکھا تھا یہ روزہ اسی صورت میں روزہ ہے جبکہ قبول ہوا ہو, تو ان مانو کر انشاءاللہ میں نے کل روزہ رکھا تھا کہ اللہ نے چاہا تو میرا روزہ کل والا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہوگا. اب پتہ نہیں ہے قبول ہوا نہیں ہوا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ تہجد کا انکار, مگر یہ صراحت کہ کبھی میں نے تہجد نہیں پڑھی, مجھے پتہ نہیں کہ اس طرح کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا کسی مخصوص عبادت کا نام لے کر. واللہ اعلم. فرضوں کا انکار تو نہ کرے, جو فرض ہیں وہ ادا کرتا ہے, تو بلکہ نماز تو پڑھی علی اعلان جاتی ہے جماعت کے ساتھ. باپا سلیری ہیں, پیارے مرشد جی سے میرا سوال ہے کہ عشاء کی نماز سونے کے بعد ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ سونے سے نماز قضا ہونے کا تعلق سونے سے نہیں ہے, بالفرض فجر کا وقت شروع ہو گیا, اذان ہو گئی فجر کی, اور کوئی سو گیا, لیکن سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کر پڑھ بھی لی اس نے, تب بھی قضا نہیں کہلائے گی. قضا اسے ضرورت نہیں ہوگی جب وقت گزر جائے تب قضا ہوگی. ٹھیک ہے. فیضان رضا باپا سوال یہ ہے, کیا اسلامی بہنیں ہماری سفید چادر یا کتھئی چادر استعمال کر سکتی ہیں, کیونکہ یہ اسلامی بہنوں کے لیے خاص ہیں, اسلامی بھائیوں کے لیے خاص ہیں. میرے اہل و عیال کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا. نمازوں میں عام طور پہ اسلامی بہنیں سفید چادر استعمال کرتی ہیں شاید, ہے نا, موٹی چادر و بال جس میں نہ نظر آئے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں میں مشترک ہوتی ہیں, ایک کی مشابہت نہیں ہوتی اس میں. تو ایسی چیزیں جس میں کسی ایک کی مشابہت نہ پائی جائے اور ایک کے لیے مخصوص نہ ہو, تو وہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں یہ جیسے کہ اس انداز میں ڈالنا یہ ہو سکتا ہے کہ مشابہت کی طرف لے جائے کہ یہ اس طرح بھائیوں کی ہمارے یہاں ترکیب ہے, اس طرح رکھنے. امامہ نہیں بن سکتی,
बच्चियों को इमाम पहना देते हैं बालों पर, भले दूध पीती बच्ची है उसको भी इमामा नहीं पहना सकते कि ये मर्दों के लिए मखसूस है। तो अब जो मुशाबहत करवाएगा ना, जुर्म उसका है। बच्चे को तो क्या बेचारे को गुनाह मिलेगा, उसको क्या पता। जैसे कि लड़कियों के हाथ रंगना ये जायज, लड़कों का छोटा बच्चा हो तो अगर छोटे बच्चे हो, जैसे हसन रजा छोटा बच्चा है, मदनी मुन्ना है, इसके हाथ अगर किसी ने मेहंदी से रंग दिए तो जिसने रंगा वो गुनाहगार होगा। पापा मोहम्मद अशफाक कादरी पूछ रहे हैं, क्या कर्ज लेकर कुर्बानी अदा कर सकते हैं? अगर कर्ज भरने की नीयत है और कुर्बानी करना चाहता है या वाजिब है उस पर, लेकिन पैसे इसके बाद अभी मौजूद नहीं है छुट्टे, तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि जानवर भी अगर जानने वालों से खरीदा और बोला कि मैं आपको पैसे तो यार बकरीद के बाद दूंगा, तो ये तय हो गया, तरकीब बन गई, तो अब ये उधार में लिया हुआ जानवर कुर्बानी कर दे तो कोई हर्ज नहीं। सलाम बापा, अपने पीर साहब का ख्वाब में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बापा, अपने पीर साहब का ख्वाब में दीदार करना हो तो क्या करा जाए? ये नदीम भाई यूके से। पीर साहब को याद करता रहे, तसव्वुर शेख करता रहे, तो इंशाअल्लाह काम होता बनता चला जाएगा। क्यों, जिससे मोहब्बत होगी, जिसका तसव्वुर होता है ना, अब वो नजर आता है। अब जो सब्ज गुम्बद का ही तसव्वुर बांधता रहे तो ख्वाब में भी सब्ज गुम्बद देखेगा, और अगर कोई किसी दुनियावी मंजर का तस्वर बांधता रहेगा तो ख्वाब में वहां पे टहलता और चलता फिरता नजर आएगा। तो जो दिन में होता है बाजों का वो ख्वाब में नजर आता है। माशाल्लाह। बापा, काशिफ अली मुजाहिद हैं, गाड़ी उधार पर महंगी देना सूद है या नहीं? सिर्फ इतने सवाल का जवाब यह है कि सूद नहीं है, लेकिन आगे चलकर इसकी ये किस्तों पर लेते हैं और इसके पख निकलते हैं आगे, क्या लेट फील के नाम पर भी लेते हैं लोग कि इतनी मुद्दत में नहीं दी इतने लेंगे, तो इस तरह यानी कि किस्त नहीं दी तो आप हम इस पे इतनी रकम ज्यादा लेंगे, इस तरह के सूद के भी वहाँ तरकीबें होती हैं। लेकिन वो जो सवाल था ना उसका जवाब के जाएंगे। ठीक है पापा। ज़हूर अहमद हैं, पापा मेरा सवाल है कि बाज़ लोग कहते हैं कि बच्चे का नाम मोहम्मद हुसैन रखने से इंसान पर दुख और मुसीबतें आती हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ हाँ हाँ, इमाम अली मकाम पर दुख और मुसीबतें ये इनका इम्तिहान था, दर्जात की बुलंदी का बाइस हुआ। इमाम हुसैन तो जन्नती सहाबी है, हर सहाबी जन्नती है, नवासा रसूल भी है और सहाबी भी है, हर सहाबी बिला तफरीक हर सहाबी जन्नती है। तो इसलिए इनके दर्जे बुलंद होने के लिए इन पर आजमाइशें आई। तो अब जिसका नाम हुसैन हो तो उस पर आजमाइशें आए और ऐसी आजमाइशें आए, ये कोई जरूरी नहीं। तो जिनका नाम हुसैन नहीं होता, गुर्बत के रोने वो भी रोते हैं, जिनका नाम हुसैन नहीं होता बीमारियों में वो भी मुब्तला होते हैं, अस्पतालों में वो भी चक्कर लगाते हैं, बेड भी संभालते हैं अस्पताल का। तो ये बेहमात है, हुसैन नाम बड़ा बरकत है, इसको बिल्कुल रखना चाहिए, इसकी बरकतें हैं। पापा ये दीवान और दिलबर करके कोई हैं, दिमाग की कमजोरी का कोई इलाज बता दें पापा जान। कमजोरी, हाफजे की कमजोरी, वो जो वो ना ये शायद सारो ही तो एक तो ये सोशल मीडिया वालों को भी मजा नहीं आ रहा होगा, घर घर વધારે ને પેલા वो अनसेक थी वो
बापा जी। साकिब परदेसी अगर कोई शादी ना करना चाहे तो क्या ये गुनाह है? शादी बहुत सूरतों में फ़र्ज होती है, अब वसाइल भी मौजूद है और फ़र्ज भी है, नहीं करेगा तो अंडरस्टूड गुनाहगार होगा। वाजिब भी होती है, सुन्नत भी होती है, तो अब ये कि उसकी जैसी पोजीशन, और अगर उसको कोई ऐसी सूरत नहीं है और अगर वो नहीं करना चाहता है कि मैं हुकूक अदा नहीं कर सकूंगा वगैरह, बाज़ों का तो शादी करना हराम भी होता है, तो जैसी उसकी कैफियत। मेरा सवाल है बापा, क्या असर और मगरिब के दरमियान खा पी सकते हैं, और क्या इस वक्त असर मगरिब के दरमियान स्टडी कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई कर सकते हैं? असर और मगरिब के दरमियान खाना पीना तो जायज़ है। ये बाज़ बुजुर्गों का ऐसा है कि वो नहीं खाते थे, तो ये एक अच्छा फेल है, हर वक्त खाते रहना ये जानवरों का अंदाज है। तो इस बहाने बंदा जो है वो खाने से बचेगा तो पेट की भी इस्लाह होगी, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। असर और मगरिब के दरमियान आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह मुताला वगैरह नहीं फरमाते थे, तहरीरी काम भी नहीं करते थे, कि ये टाइम ऐसा है कि इससे तहरीरी काम और मुताले से बीनाई, आँखों की नज़र जो है इसमें कमज़ोरी आती है। असर और मगरिब के दरमियान मुताला और लिखाई का काम करने से शरअन जायज़ है। ठीक है। मदारिस में, जामियातुल मदीना वगैरह में भी असरता मगरिब छुट्टी होती है, यानी कि काम बस तलबा को रेस्ट दिया जाता है कि अपनी मर्जी से जो ये घूमे फिरे, मगर ये भी रोज जाकर दूध पीते होंगे, चाय पीते होंगे। मदनी काम का नाम है, मदनी काम तो अल्लाह नसीब करे हमारे तलबा किराम को, ये टोलियां बनाकर गप्पे मारते होंगे, लेकिन करने वाले करते भी होंगे। पापा ये अब्दुल सलीम है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बापा जान, मैं अब्दुल सलीम इंडिया हैदराबाद दक्कन से, मेरी अम्मी जान का इंतकाल हो गया, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दें। अल्लाह ताला आपकी अम्मी जान को गरीक रहमत फरमाए, बेहिसाब बख्शे, जन्नतुल फिरदौस में बीबी फातिमा का पड़ोस नसीब फरमाए। अच्छा, ये साकिब बत्तारी हैं। सलाम, मेरा नाम साकिब बत्तारी है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा बापा जान से सवाल है, कोई इदारा अगर स्टूडेंट को पैंट शर्ट पर मजबूर करे तो स्टूडेंट क्या करे? वो स्टूडेंट मगर अगर मजहबी हुलिये वाला हो तो? पैंट शर्ट पहनना जायज़ है। उस इदारे में क्या तालीम हासिल कर रहे हैं, किससे तालीम हासिल कर रहे हैं, इसमें तो बड़ा कलाम हो सकता है। पैंट शर्ट ये जायज़ है। बाज़ों के लिए ये लिबास इज़्ज़त नहीं होता, लिबास ज़िल्लत होता है। जैसे उलमा के लिए ये लिबास इज़्ज़त नहीं है। उलमा हमारे यहाँ तो ये पैंट शर्ट नहीं पहनते, बाहर मुल्कों में हो सकता है पहनते भी होंगे। पैंट शर्ट इतना आम हो गया। शादी होने के लिए कोई अच्छे रिश्ते के लिए वजीफ़ा बता दें जज़ाकल्लाह। इस्लामी बहन, हाँ भाई, निकाल के दो पेड़ में से शादी का वजीफा, ज़बान याद नहीं है मुझे। ठीक है बाबा, आगे अभी ढूंढ के इंशाल्लाह। काशिफुल मदनी सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल है कि क्या कभी आला हज़रत कराची शहर में तशरीफ़ लाए थे? जी हाँ, बाबुल मदीना कराची में आपका वरूद मसऊद हुआ है, तशरीफ आवरी हुई है, सीरत में ही लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िदा हुसैन है। मेरा सवाल बापा जान से है कि इकामत के वक्त हाथ खुले होने चाहिए या बंधे? इकामत, जब कोई इकामत खुद दे रहा हो तब तो हाथ खुले ही होते हैं। इकामत देने वाले के बंधे हुए तो नहीं होते, देखा नहीं गया बंधे हुए। इब्ने मुनीब हैं। बापा जानी, क्या आप छली मुबारक खा रहे हैं? छल्ली? छली छल्ली तो टोकरी को बोलते हैं हम लोग।
اس وقت تو مکئی کا بھٹا میرے پاس نہیں ہے، یہ آڑو ہے، یہ میرے پاس اس طرح بھائی نے رکھا ہے، وہ میں کھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ محمد یونس اسلم، مجھے شک ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو وغیرہ کیا ہوا ہے، یہ کنفرم کیسے ہو، اور اگر جادو ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ کنفرم نہ کرنا عافیت ہے، خامخواہ وہمات میں پڑھیں گے آپ۔ ایک بابا جی کو بولیں گے تو وہ جادو بولے گا، دوسرے کو پوچھیں گے اثرات بولے گا، تیسرا پورے جن کا خاندان جنات کا یہ آپ پہ چڑھا دے گا، کہیں آپ آزمائش میں آ سکتے ہیں۔ اور اگر واقعی اسی تکلیف ہے کہ دواؤں سے فائدہ نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے، کسی اچھے بابا جی سے رابطہ کریں، اس کا علاج کریں۔ اب وہ جادو بولے یا جن بولے، علاج بعضوں کا تعویذ ایک طرح کے ہوتے ہیں جو جادو پر بھی چلتے ہیں، بیماری پر بھی چلتے ہیں، اور جن کو بھی بھگاتے ہیں۔ ہاں، جیسے ایک ٹیبلٹ کئی بیماریوں پر کام کرتی ہوتی ہے۔ باپا، آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید کروانے کی اجازت کس ولی نے دی؟ نور اللہ پوچھ رہے ہیں۔ خلافت کئی بزرگوں سے مجھے حاصل ہے الحمدللہ۔ اس ولی نے دی تو اب یہ ذہن میں رکھے کہ پیر ہونے کے لیے یا خلافت ملنے یا خلافت دینے کے لیے ولایت شرط نہیں ہے، پیر کے لیے بھی ولی ہونا شرط نہیں ہے، اور شرائط ہے اس کے کہ بعضوں کا تو ایسا، بلکہ کئی اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی ولایت کا پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں ولی ہوتے ہیں۔ شادی کی رکاوٹ کے 3 روحانی علاج، یہ مینک سوار بچھو نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ گئے تو کسی نے ابھی سوال میں یہ جاننا چاہا تھا وظیفہ، جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی اور خاوند بھی نیک ملے۔ یا حی یا قیوم 143 بار لکھ کر تعویذ بنا کر کنوارا، یعنی جس کی شادی نہیں ہوتی، اپنے بازو میں باندھے یا گلے میں پہن لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا۔ لڑکے یا لڑکی کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ، تو روزانہ بعد نماز فجر با وضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین والتین والزیتون، تو یہ سورۃ التین 60 بار 60 ٹائم پڑھے انشاءاللہ عز و جل، 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ پاپا، کافی سارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دعا کا کہہ رہے ہیں، سب کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ آمین۔ جنہوں نے نہیں کہا ان کے دلوں میں بھی جو حسرتیں ہوں، اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے میں ان کے حال پر بھی کرم کی نگاہ فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں، ہمارے قرضدار بارے قرض سے
سبکدوش ہوں. اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا, سنتوں کا پابند بنا, اچھا مسلمان بنا, نیک بنا, ہمیں نرم بنا, با اخلاق بنا. غصے سے, بد اخلاقی, دل آزاری, مسلمانوں کی ایذا رسانی, طرح طرح کے مطلب جو جرائم ہیں, گناہ ہیں, ان سے ہم کو محفوظ فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.